السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر سے 10 بڑی خبریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ترکی اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں وہ دفاعی شعبے میں ایک ایسی بڑی ڈیل پر کام کر رہے ہیں جس کے بعد پاکستان کے لڑاکا طیاروں اور خاص کر ڈرون ٹیکنالوجی کی طاقت میں کئی گنا اضافہ متوقع ہے۔ یہ دورہ ناظرین صرف روایتی ملاقات نہیں ہے، بلکہ خطے میں بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ایک اسٹریٹجک اتحاد کی تیاری ہے، جہاں پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر مل کر ایک ایسا بلاک بنانے جا رہے ہیں جو مستقبل میں کسی بھی بیرونی چیلنج کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اس ملاقات کے دوران ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ فوجی مشقوں کے جو معاہدے طے پا رہے ہیں، ان کا اثر اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان کی فضائی اور سمندری طاقت میں واضح طور پر نظر آئے گا، اور کل تک ناظرین اس بارے میں کوئی بڑا اعلان بھی متوقع ہے۔ دوسری خبر، پاکستان میں ناظرین بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کے حوالے سے ایک عجیب سا کنفیوژن چل رہا ہے، جہاں ایک طرف عوام اس میں سرمایہ کر کے منافع کمانا چاہ رہے ہیں، تو دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب کے حالیہ بیان نے اس معاملے کو ایک قانونی اور شرعی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ حکومت اب اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ دنیا تو ڈیجیٹل معیشت کی طرف بھاگ رہی ہے، لیکن مقامی سطح پر پاکستان میں مذہبی اور قانونی رکاوٹیں کیسے دور کی جا سکیں۔ اس لیے ناظرین اب اسٹیٹ بینک اور ریگولیٹرز پس پردہ علماء سے مشاورت کر رہے ہیں تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکے۔ عام لوگوں کے لیے ناظرین فی الحال یہی مشورہ ہے کہ وہ کسی بھی بڑی انویسٹمنٹ سے پہلے حکومتی پالیسی کے واضح ہونے کا انتظار ضرور کریں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دنیا کا قانون کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تیسری خبر، مشرق وسطیٰ میں ناظرین جس تیزی سے حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں اور ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں تاکہ اس آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ خدشہ یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ کشیدگی جنگ میں بدل گئی تو خلیج میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار داؤ پر لگ جائے گا اور پاکستان کو مہنگی توانائی کے ایک اور سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، وزارت خارجہ اب پس پردہ پیچھے سے انتہائی فعال ہو کر فریقین کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے، اور آنے والے 24 گھنٹوں میں اسلام آباد کی جانب سے کسی اہم سفارتی اقدام یا کسی ثالثی فارمولے کا اعلان کرنا کوئی بعید نہیں ہوگی۔ چوتھی خبر، ناظرین وسطی ایشیا سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ازبکستان نے اب افغانستان کے مشکل اور غیر محفوظ راستوں کو چھوڑ کر پاکستان تک پہنچنے کے لیے ایران اور چین کے متبادل روٹس کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس سے پاکستان کے تفتان اور سست بارڈر پر تجارتی گہما گہمی بڑھنے والی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ناظرین ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ گوادر پورٹ اور ہماری زمینی گزرگاہیں اب خطے کے لیے اہم تجارتی ہب بنتی جا رہی ہیں، جس سے نہ صرف تاجروں کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کا وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلق اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اسے توڑنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا۔ پانچویں خبر، ناظرین ترہم بارڈر پر اس وقت ایک جذباتی اور سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، جہاں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہے، اور اس دوران پاکستان اپنی قومی سلامتی کی پالیسی پر کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں شور تو مچا رہی ہیں، مگر حکومتی موقف واضح ہے کہ پاکستان کے اندر قیام امن کے لیے دستاویزات کے بغیر کسی کو نہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اب ناظرین یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کل سے بارڈر مینجمنٹ کے نظام کو مزید سخت کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص بغیر اجازت پاکستان کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ چھٹی خبر، ناظرین یوکرین اور اس کے یورپی دوستوں نے روس کے میزائل حملوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے ایک نیا ایئر ڈیفنس اتحاد بنا لیا ہے، جو بظاہر تو ایک دفاعی قدم ہے، مگر حقیقت میں یہ یورپ کی اپنی سیکیورٹی کو خود مختار بنانے کی ایک بڑی چال ہے۔ اس اتحاد سے ناظرین عالمی اسلحہ مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے اور ہتھیار بنانے والی بڑی کمپنیوں کے شیئرز اوپر جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ایسی سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں ٹیکنالوجی ہی اصل طاقت ہوگی۔ یہ پیش رفت اس بات کا اشارہ ہے ناظرین
کہ اب یورپ صرف امریکہ کی چھتری کے نیچے نہیں رہے گا بلکہ خود اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی عسکری طاقت بن کر ابھرے گا۔ چھٹی خبر ناظرین، اب نئے ہرمز ناظرین، جہاں سے دنیا کا 30% تیل گزرتا ہے، وہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے پوری دنیا کے پیٹرول پمپوں پر دوبارہ سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے اس راستے کو بند کرنے کی دھمکیوں نے خام تیل کی قیمتوں کو دوبارہ سے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ راستہ واقعی بند ہوا دوبارہ سے، یا یہاں کوئی بڑا تصادم ہوا، تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بم گرنا یقینی ہے۔ اور آج رات کی ناظرین منڈیوں میں جو تیزی دیکھی جائے گی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کل صبح عالمی منڈی میں ایک ہلچل مچے گی جس کے اثرات ہر پاکستانی کی جیب پر ضرور پڑیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک عجیب سا سناٹا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور عدالتی حکام کے درمیان قانونی جنگ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے، جہاں کچھ اہم کیسز کے بارے میں یہ چمگیاں ہو رہی ہیں کہ یہ فیصلے اب کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ یہ آنے والے چند دن پاکستان کی تاریخ کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، کیونکہ عدالتی فیصلوں کے بعد سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل ہوگا وہ ملکی حالات کو کسی بھی سمت لے جا سکتا ہے۔ ہر طرف ناظرین نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا یہ قانونی جنگ کوئی راستہ نکالے گی یا ملک میں سیاسی تعطل کو مزید گہرا کر دے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں پاکستان نے اب اپنے سرکاری ڈیٹا بیسز اور اہم انفراسٹرکچر کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے ایک جدید قلعہ بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے، جس کے لیے دنیا کی بڑی سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ناظرین ہمارے سرکاری نیٹ ورکس پر ہیکنگ کے جو واقعات ہوئے، ان کے بعد اب حکومت کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے، اور آنے والے ناظرین دنوں میں اس بات کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکے۔ اور ناظرین اس کے بعد آپ کو پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کچھ دنوں کے لیے سلو ملے گی، کیونکہ پاکستان کی حکومت اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کے ساتھ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں ناظرین جاپان نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو براہ راست دشمنوں کی جاسوسی پر کام کرے گی، کیونکہ اسے چین اور شمالی کوریا سے سخت خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی کوئی خفیہ ایجنسی نہیں تھی۔ یہ جاپان کی روایتی دفاعی پالیسی سے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے، جس کے بعد بحر الکاہل کے خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، اور دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ ایجنسی بننے کے بعد ایشیا میں جاسوسی اور خفیہ معلومات کا کھیل بالکل نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں، امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔